अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो है वो जनाब शहबाज शरीफ साहब के वकला ने लाहौर हाई कोर्ट में एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल की है, और वो दरख्वास्त जो है कल के लिए उसी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है जिसने शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से इलाज करवाने के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी थी। और ये जो वाक़या है ये आइसोलेशन में नहीं है, क्योंकि एक और भी दरख्वास्त मूव हुई है और वो वफाकी हुकूमत PTI की वफाकी हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और उस एप्लीकेशन के अंदर जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको ख़त्म किए जाने, रिवर्स किए जाने की इस्तदा की गई थी, और वो एप्लीकेशन भी वहाँ पे ज़ेर समाअत है। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने कहा था, जब शहबाज शरीफ साहब का नाम निकल गया था और डेटा FIA की डेटाबेस के अंदर अपडेट नहीं हुआ था, इस हवाले से इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं की गई थी, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट से लौटा दिया गया था। उसी को अब ये कहा गया है। उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत के जो तर्जुमान हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ये दावा किया था कि जनाब हमने इनका नाम ECL पे डाल दिया। ECL पे डालने के लिए काबीना की समरी भी मंजूर की गई है, जो कि सर्कुलेट किया गया, यानी कि काबीना का इजलास नहीं हुआ, लेकिन एक समरी लिख के और वज़रा से उस पर ऊपर उनके घरों में हरकारे भेज कर दस्तखत करवा लिए जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज करके उन्होंने ये फ़ैसला लिया, और जब वो नाम डाल लिया, और इस दौरान जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद जो हैं या जो सरबराह हैं जनाब शहबाज शरीफ वाला ऑर्डर ले के PMLN की टीम जो है वो ऑर्डर FIA को सर्व करने गई, तो FIA ने कहा कि जनाब हम बंद हैं, ठीक है, हमारा दफ्तर बंद होता है जी, छुट्टियां हो गई, अब ईद के बाद आइएगा। तो सवाल पैदा हुआ कि अगर वो ईद को बंद थे तो ये फ़ैसला कहाँ से आ गया कि जनाब उन्हीं ईद की छुट्टियों में उनका नाम ECL पे डाल दिया गया। तो फिर शेख रशीद साहब कूद कर बाहर निकले, उन्होंने कहा जी उनका नाम ECL पे नहीं डाला गया, ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि हमने छुट्टियों में दफ्तर नहीं खोला, ठीक है। तो आज उनका नाम जो है वो वफाकी हुकूमत ने, यानी पीर के रोज़ जो पहला वर्किंग डे है ईद के बाद, वो भी ECL पर डाल दिया है इन कंप्लाइंस विद द ऑर्डर ऑफ फेडरल कैबिनेट, जो फेडरल कैबिनेट ने अप्रूव किया था, और फेडरल कैबिनेट के अंदर जो भी अप्रूवल होती है उसके ऊपर जनाब वज़ीर आज़म के दस्तखत होते हैं। ये इस वक्त की सिचुएशन है, जब कल कुछ लगेगा तो फिर हम उसका अपडेट भी आपको देंगे। अगरचे हम इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू नहीं करना चाह रहे, जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं वो करें, ये हम बुनियाद बांध रहे हैं उस बात की जो बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया। हमने कहा इसकी वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। हमने एक बात कही थी अपने गुज़िश्ता इस मौजू पर किए गए वीलॉग के ऊपर, और अंदर और कंक्लूड करते हुए हमने कहा कि जी लंदन से फ़ोन आए हैं और उनकी सेकंड टियर की लीडरशिप जो है वो शेखुपुरा गई है जावेद लतीफ़ साहब के घर में, उनकी वालदा से मिल के उनसे यकजहती का इजहार किया, उनके भाई से भी मिले हैं मेरा ख्याल। तो वो भाई लगते थे वो जो नारे लगवा रहे थे, हाँ। तो उसके बाद जो है और बड़ी डांट पड़ी है इसके ऊपर। तो खैर उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर की लीडरशिप, अब ज़ाहिर है मरीम जो हैं मरीम नवाज़ शरीफ, वो तो फर्स्ट ईयर लीडरशिप में शुमार होती हैं, फिर उन्होंने भी जाना ज़रूरी ख्याल किया, बल्कि सो फर्स हो कि डांट इतनी खौफनाक थी कि राना तनवीर जैसे बंदे को भी जाना पड़ा वहाँ पे, ठीक है ना, जो अगरचे इस तरह के करैक्टर से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं शहबाज शरीफ की तरह। शहबाज शरीफ साहब नहीं गए, लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ गई, उन्होंने वहाँ पे लोगों से खिताब भी किया, और दैट वाज टिपिकल मरीम नवाज़ शरीफ खिताब। टिपिकल खिताब जो होता है उनका ना, जिसे सलीम बुखारी साहब कहते हैं कि फायरी, ठीक है, आग लगा देने वाला जो खिताब होता है वो उन्होंने किया। और इससे उन्होंने ये बताया कि जो आप लोग बातें करते फिरते हैं, तबसरे करते फिरते हैं, वीलॉग करते फिरते हैं कि जनाब सुलह हो गई, मुआहदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा की कोई गल ही नहीं है, यानी उन्होंने सारा कुछ बुलडोज कर दिया। अब जब हमने ये बात कही थी और उन्होंने कहा कि जी आप कहते हैं कि वो मुलाकात वहाँ पे हो गई और फिर MBS के ज़रिए नवाज़ शरीफ साहब ने मुतलाफ़ कर दिया जनाब इमरान ख़ान साहब को कि जनाब 2 साल तो हमारा कोई मूड नहीं है। और 2 साल मूड इसलिए नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इन हाउस किसी तब्दीली के हामी नहीं हैं, वो नए इलेक्शन मांग रहे हैं।
لہٰذا جو بھی ان کے پاس اسٹریٹجی آتی ہے جس میں ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم اس کا حصہ نہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کے اوپر پھر غصہ چڑھ جاتا ہے ان قوتوں کو جو چاہتے ہیں کہ ہماری درخشندہ اور قدیم روایات جو ہیں وہ قائم رہیں اور کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہ کر سکے. پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی، ٹھیک ہے. ایون بھٹو صاحب نے بھی 4.5 سال کے بعد الیکشن کال کر لیے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو باقیوں تو بیچاروں کی تو بساط کیا ہے. تو وہ درخشندہ اور پائندہ روایات ہماری چلی آ رہی ہیں نا، ٹھیک ہے. تو ان روایات کے مطابق ہم اس روایت کو انہوں نے جورج مالی کو نہیں بخشا جو کہ پیورلی ہینڈ پکڈ لوگ تھے. تو کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی مدت پوری نہ کر سکے، یہ روایت برقرار رہے اور جناب عمران خان کی وقت سے پہلے چھٹی ہو جائے. عمران خان نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ اگر ہم نے یہی کھانی ہے اور ان کے ساتھ مل کے ہی کھیلنا ہے، امپائر کے ساتھ مل کے کھیلنا ہے، تو پھر ہم نے اب تک کھجل پنا کیوں کمایا، ہم اب تک کیوں کھجل ہوئے، ہم یہ پہلے دن ہی مان لیتے. تو لہٰذا دوسری بات یہ ہے نا کہ ان کے جو بیانیے کو پذیرائی ملی ہے اور جس بنیاد کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کروائیں، ہم الیکشن کلین سویپ کریں گے. کسی نے کہا کہ الیکشن جو ہیں وہ کلین سویپ کرنے کی بات جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی زیادہ ہے، پلس 50% پلس وہ ضرور جیت جائیں گے، اور وہ بھی پنجاب کو. میں نے آگے سے ایکسٹمپور جواب دیا تھا اس محفل میں، میں نے کہا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ آفر کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں، وہ ان کا کچھ اور پروگرام ہے نا. تو اس کے لیے پھر آپ کو بہت ساری دھند ڈالنی پڑے گی پنجاب کے اندر، 50% سیٹیں بھی تک ان کو محدود رکھنے کے لیے نہیں اس سے زیادہ کا کام خراب ہو گیا ہوا ہے، مختاریہ گل ود گئی ہے. تو ایک تو یہ بات کلیریفائی ہونی چاہیے کہ جب ان کو انٹیمیٹ کر دیا گیا تو اس کے بعد شہباز شریف کا جانا یا نہ جانا بے معنی حرکت تھی. اور پی ایم ایل این کو اس کو ایشو بنانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس نے پولیٹیکلی زندہ رہنا ہے اور 2 سال مزید اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریلیونٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس لیے یہ بہت ضروری تھا. تو یوں گورنمنٹ نے ان کو ایک موقع فراہم کیا اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ شاٹ کھیل دی ہے. اگرچہ حکومت جو ہے یا پی ایم ایل این جو ہے وہ دھڑن تختہ کروا چکی ہے جناب جاوید ہاشمی صاحب کا. جاوید ہاشمی صاحب کے بیان سے جس طرح لا تعلقی کا اظہار کیا گیا تو پھر اس حوالے سے تو مریم نواز شریف کے بیان سے بھی لا تعلقی کا اظہار بنتا ہے. تو پھر پی ایم ایل این کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہ کرے ان سے لا تعلقی. اگر نہیں ہے تو اسی طرح جس طرح جاوید لطیف صاحب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے اسی طرح جاوید ہاشمی صاحب کو بھی اون کیا جانا چاہیے. ان کے گھر کے اوپر پولیس جو ہے وہ چڑھائی کر چکی ہے اور ابھی آپ کو یوتھیا جو ہیں وہ بتائیں گے کہ جناب اتنے ارب روپے کی جو زمین ہے وہ جاوید ہاشمی سے ریکور کر لی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کی بھی کلیریفیکیشن ہونی ہے. بعض چیزیں آپ کے ذہن پہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے ہی مریم کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ وہ سندھ کے دورے پہ جائیں گی، پیپلز پارٹی کے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو ہیوملیٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ پیپلز پارٹی بلا شرکت غیر سندھ کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر ہمارے علاوہ دوسرا آپشن نہیں ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں باقی تمام پارٹیوں کو پیپلز پارٹی کے اگینسٹ انکلوڈنگ پی ٹی آئی ساتھ ملا کے وہاں پہ کچھ دال دلیا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. سومرو صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بڑے بٹر ہیں جو وہاں کے جے یو آئی کے سربراہ ہیں اور مولانا اس پہ ساتھ کر دیتے ہیں اور زرداری صاحب کو بھی منا لیتے ہیں کہ یار وہ ایک سیٹ ہے کے اوپر اگر ہو بھی جائے گا تو کیا حرج ہے. لیکن جیت نہیں پائے وہ ابھی تک نا، پیپلز پارٹی کا وہ جو قلعہ ہے اس میں شگاف نہیں کر پائے. اور بھی بہت کچھ کانسٹیچوئنسیز ہیں، ایک پہ میرا خیال ضمنی الیکشن بھی ہونے لگا ہے، لیکن وہ بریک نہیں کر پاتے اس کو. اب ظاہر ہے کہ جب مریم جائیں گی اور وہاں پہ ایک کراؤڈ پولر بھی ہیں وہ، اور ایک جا کے وہاں کے کارکن کو انگیج کریں گی اور اپنے ساتھ جو ہے وہ اکویٹ کرنے کا موقع دیں گی، تو اس کے بعد یہ کہ لازمی امر ہے کہ وہاں پہ پی ایم ایل این کا جو ووٹ بینک ہے اور تھوڑا سا ہے، اور وہ جو کہ سویا ہوا ہے اس کو جب جاگنے کی ٹائم ملے گا تو وہ ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل قوت کے طور پہ ابھرے گا. نواز شریف صاحب کا کبھی بھی ترجیح نہیں رہی سندھ، اور انہوں نے اندرون سندھ کے اندر تو اپنے بہت سارے لوگوں کو جو کہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے لڑنا چاہتے تھے کبھی بھی نہیں دیا.
اس ہیوملیشن کا نتیجہ ان کو توہین آمیز الفاظ سے یاد کرنا یا ان کو نظر انداز کرنا، اور پھر اپنی پارٹی کے جو ہیں ان کے وہ جو ہیں جو بھی ہیں ان کے ذریعے یہ باقاعدہ میڈیا میں بات مینشن کروانا اپنے یوٹیوبرز کے ذریعے کہ جناب وہ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں نہ کریں، وہ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں، تو وہ تو ہیوملیٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی بنیادی طور پہ۔ تو مریم کو اب تو خیر گرمی آ گئی ہے اور شدید گرمی آ گئی ہے، لیکن مریم کو یا نواز شریف صاحب کو اندرون سندھ بھی جانا چاہیے، جلسے کرنے چاہیے وہاں پہ، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی 2 4 5 سیٹیں جو ہیں پی ایم ایل این وہاں سے نیشنل کی، یا 8 10 سیٹیں جو ہیں وہ اندرون سندھ سے نکال سکے۔ اس حوالے سے جتنی کہ پیپلز پارٹی پنجاب سے نکال لیتی ہے، کم از کم اتنی تو پی ایم ایل این کو سندھ سے نکالنی چاہیے نا پولیٹکس سے۔ تو یہ 2 4 باتیں تھیں جی۔ دیکھیے اب کل کا دن جو ہے اس حوالے سے کیا نئی نوید لے کر آتا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔